باللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے آدمی اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ موت کے وقت ایمان سے معلوم ہو جائے۔ ایک اس میں یہ ہے کہ کفر کی جو مشابہت اس کو افضل سمجھنا۔ کفر کی مشابہت میں کوئی کام کر لینا یہ ایک گناہ کی بات ہے، لیکن اس کو افضل سمجھنا، کفار کی طریقوں کو، ان کی معاشرت کو، ان کے مینرز کو، زندگی گزارنے کے ان کے طریقوں کو، چاہے وہ لباس ہی ہو، چاہے وہ ظاہری شکل ہو، چاہے وہ ان کی مجالس ہوں، ان طریقوں کو اعلیٰ سمجھنا، اس سے اللہ رب العزت نے، اس پر اللہ رب العزت نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا، ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو اس لیے ہم اپنے نبی کے طریقوں کو ہم مضبوطی سے پکڑیں، بس اس پہ فخر کیجیے گا۔ یعنی علماء فقہاء نے لکھا ہے کہ کفر کی جو مشابہت ہے اور اس کی ریزیمبلنس یہ گناہ ہے، لیکن اگر اس کو وہ اپنے نبی کے طریقوں سے افضل سمجھ لے، تو واہ، ان طریقوں کو اعلیٰ سمجھ لے، تو پھر پتہ کیا ہے، پھر فرماتے ہیں، یعنی میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، پھر فرماتے ہیں یہ کفر ہے۔ کفر کے طریقوں کو افضل سمجھنا کفر ہے۔ آپ نے افضل سمجھ لیا نا، دیکھو نا، آدمی سے کوئی اخلاقی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، اس سے آدمی کافر تو نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو نماز نہ پڑھنے سے کافر تو نہیں ہوتا۔ نماز پڑھتا ہے، کبھی جمعے کی پڑھ لیتا ہے، اپنے کو برا بلا بھی کہتا ہے، اس کہتا ہے میں پڑھوں گا، لیکن ایک آدمی کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا، ایک آدمی کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا، بس نماز مجھے نہیں پڑھنی، میں نے نہیں پڑھنی، تو یہ نماز کا انکار کر دیا نا اس سے، تو پھر یہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی شراب نہیں پیتا، لیکن کہتا ہے شراب میں کیا پرابلم ہے، شراب میں کیا مسئلہ ہے، شراب اپنی، میں تو ویسے چائے سے میری نہیں پیتا، لیکن پینے میں کیا عرض ہے۔ تو اس نے اللہ رب العزت کے حرام کو حرام نہیں سمجھا۔ تو جو اللہ کے حرام کو حرام نہ سمجھے تو اس کو حلال سمجھ لے تو وہ کفر میں چلا جاتا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بس جب آپ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں تو اسلام کے دائرے کی ڈومین میں رہتے ہیں، اور جب آپ چیلنج کر لیتے ہیں نا تو پھر اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ بس اس کی ادنا مثال ہے کہ ایک آدمی داڑھی نہیں رکھتا تو ان کہتا ہے کہ حضور وسلم کی سنت ہے، یہ خوبصورت ترین چہرہ ہے، تو مسلمان ہے، اسلام کے دائرے میں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ تو استغفر اللہ بڑی بدصورت ہے، اور یہ بہت فلاں ہے، اور یہ ایسے ہے، تو اس سے پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو آپ اپنا لباس پہنے، اپنے ملکی رواج کے مطابق، پٹھانوں کا علیحدہ رواج ہے، سندھ کا علیحدہ رواج ہے، وہ اپنی ٹوپی پہنتے ہیں، اپنی اجرک پہنتے ہیں، جو ان کا پنجاب میں اپنے رواج کے اعتبار سے بھی کر لیا جائے تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں، بشرطے کہ اس میں تبذیر نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اس میں اسراف نہ ہو۔ لیکن اگر وہ کفر کی مشابہت میں ہو، اور پھر اس مشابہت پر تفاخر بھی ہو، اور اس کی فضیلت بھی قلب میں ہو، اور اس کو افضل بھی سمجھتا ہو،
اور اس کو اعلیٰ بھی سمجھتا ہوں، اور اس کے بالمقابل جو شخص نے سنت کی مطابقت کو اختیار کیا ہو اس کو ادنا سمجھتا ہوں. بس گیا وہ دار اسلام سے باہر نکل گیا. تو دار اسلام میں رہنا کتنا آسان ہے کہ اگر انسان سے اعمال نہیں ہوتے تو کہ عمل اور معاشرت اور رہنے سہنے کے طریقے اور مبارک چہرہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس سے خوبصورت چہرہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. بس ایک مجھے ایک جنرل تھے، اور ویسے وہ 22 گریڈ میں تھے، ڈاکٹر جنرل تھے، پاکستان میں ایک ہی تھے. تو میں جب ان کے پاس جاتا تو وہ کہتے کہ میں نا بڑا ہی گناہ گار ہوں، میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں لیکن میں بڑا ہی گناہ گار ہوں. مجھے میں جب ان کے پاس جاتا تو میں حیران ہوتا کہ وہ بڑے ہی اچھے آدمی تھے، بڑے نیک آدمی تھے. تو کہنے لگے کہ وہ میں نا گناہگار بہت ہوں اس لیے میں داڑھی نہیں رکھتا. ان کی اتنی عظمت ہے ان کے دل میں داڑھی کی. تو یہ آدمی پکا مسلمان ہے. کہتے میں گناہگار بہت ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں. اب اس کا ہمیں فقیحانہ جواب نہیں دینا، نہ عالمانہ جواب دینا ہے. اس میں ہم ان کی سادگی کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو کبھی اچھا ایسے آدمی کو موت سے پہلے نا اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں اور گناہوں سے بھی بچا دیتے ہیں. جو آدمی نادم رہتا ہے اور شرمندہ رہتا ہے نا، بس اللہ تعالیٰ، میں آپ کو سچ بتاؤں، سچی بات ہے، ہمارا علاج پتہ کیا ہے؟ ہم نے کون سا جنید بغدادی بن جانا ہے. ہم نادم اور شرمندہ رہے، مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ. میں آپ کو سچی بات ہاں کہتے ہیں دین کو آسان کر کے بیان کرنا چاہیے. یعنی ندامت اور شرمندگی جو ہے نا، یہ اتنی پسند ہے کہ سچ پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے نا بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اچھا ایک اپنے حضرت جی کی آپ کو ایک بات سناؤں. وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس سنیں ذرا غور سے، اللہ کی بارگاہ میں ایک بڑے بادشاہ نیک آدمی اور بڑے عبادت گزار کے اعمال جاتے ہیں. ایک بڑے بادشاہ نیک عبادت گزار تہجد گزار ذاکر اور بڑے مطلب نیکی کے اندر ہر وقت مشغول آدمی کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس کو اس نیکی پر ناز ہوتا ہے. اس کا ناز بھی پیش ہو جاتا ہے اور اس کی نیکیاں بھی پیش ہو جاتی ہیں. اس کے اس ناز کی وجہ سے اللہ اس کی کسی نیکی کو نہیں دیکھتے. اور ایک گناہگار کے گناہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور اس کے اوپر اتنی ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا ذلیل اور حقیر سمجھتا ہے اور بار بار کہتا ہے میں گناہگار ہوں. تو اس کی جو ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتے. تو جب آدمی کے اوپر ندامت اور شرمندگی طاری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفال کے. میں نے جو اپنے گناہوں کو تصور کیا تو ندامت سے میری پیشانی کے اوپر شرمندگی کے قطرے نمودار ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اس کو موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. اللہ اکبر. میرے پیشانی کے قطرے ندامت اور پشیمانی کے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. تو ندامت اور شرمندگی تو ہونی چاہیے نا. دیکھیں آپ اگر اتباع سنت میں ناقص ہیں تو اپنے آپ کو نیک تو نہ سمجھے نا. اگر ہم مسلم کی مطابقت میں یعنی ناقص ہیں تو استغفار تو کیجیے نا. اور لیکن یہ بات کہ سنت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اور آپ کی زندگی کی سنت کو نشانہ بنانا، چیلنج کرنا، اس پر تنقید کرنا اور تنقید کرنا اور مذاق کرنا یا اس کسی کو ہٹ کرنا، تو یہ تباہی. میں آپ کو بتاؤں پوری کائنات کا نظام آپ کو ریجیکٹ کر دے گا. پوری کائنات، یہ یاد رکھیے گا، میں آپ کو بڑی میسج دے رہا ہوں. پوری کائنات کا نظام، کیونکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے، پوری کائنات کا نظام آپ کو ریجیکٹ کر دے گا.
کیونکہ پوری کائنات کی بادشاہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. پوری کائنات کا ایک ایک آدمی آپ کو ریجیکٹ کر دے گا، ایک ایک فرشتہ ریجیکٹ کر دے گا. پوری کائنات میں جو سائنس کے اصول اور ضابطے ہیں وہ آپ کو ریجیکٹ کر دیں گے. جس وقت آپ سنت کو ریجیکٹ کریں گے، جس وقت سنت کا استخفاف کہتے ہیں خفیف سمجھیں گے، اس کو ہلکا سمجھیں گے، پوری کائنات آپ کی دشمن ہو جائے گی. پوری کائنات کا نظام آپ کے خلاف متفق ہو جائے گا. اللہ رب العزت آپ کو مہلت دیتے ہیں، مجھے بھی، آپ کو بھی، اس لیے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. لیکن دا الٹیمیٹ، بالآخر پوری کائنات کا نظام آپ کے خلاف ہو جائے گا، پھر کہیں جگہ نہیں پا سکو گے. اس لیے میں نے ایسے گناہگار لوگوں کو دیکھا ہے، ایسے گناہگار تاجروں کو دیکھا ہے، ایسے گناہگار افسروں کو دیکھا ہے، ایسے آنیسٹ دیانتدار گناہگار افسروں کو دیکھا ہے کہ جن کے اندر اللہ والوں کا، دین کا، قرآن کا، رسول اللہ کا، سنت کا ادب ہے. سنت کا ادب تو دیکھیں نا آپ، کسی کے آپ کہتے ہیں بھی تم اس پہ عمل نہیں کرتے تو ادب تمہارے اندر کیوں ہے؟ بھی ادب ہے. سب کے اندر مدینے کا ادب ہے، سب کے اندر مکہ معظمہ اور بیت اللہ شریف کا ادب ہے. تو جس کے اندر ادب ہے اور جس کے اندر ندامت اور شرمندگی ہے، وہ انشاءاللہ اس کا معاملہ نا پار ہو جائے گا. جی ہاں، بس کا آدمی کسی وجہ سے کسی پر، اب جیسے آج کل دیکھیے، آج کل جتنی بھی نیشنل ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، انہوں نے آپ کا جو ڈریس ہے وہ پینٹ کوٹ تو بنایا ہوا ہے. اب پینٹ کوٹ پہننے سے کوئی آدمی گناہگار نہیں ہو جاتا. گناہگار تو تب ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسندیدہ لباس ہے اس کو گھٹیا سمجھے. پینٹ کوٹ پہننے سے نہ تو کوئی اس کی اسلام میں کوئی خلل پیدا ہوتا ہے اور نہ تو اس کے تعلق ماللہ میں خلل پیدا ہوتا ہے. یہ تو مسلمانوں میں یہ لباس آ چکا ہے. تو اس کی وجہ سے کوئی وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی محبت نہیں حاصل کر سکتا. محبت کا مقام تو قلب ہے، انسان کا قلب ہے. تو اس لیے ہم پینٹ کوٹ کی کوئی مخالفت نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں عشق رسول حاصل کرو، قلب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرو، اور ماں باپ کا ادب کرو، اور قرآن سیکھو، اور اتباع سنت، اور اپنا اخلاق درست کرو. کسی کو ایذا نہ پہنچاؤ، کسی کی تحقیر نہ کرو، کسی کی دل آزاری نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو. دیکھو میرے دل میں جب میں فرقہ واریت کی بات آتی ہے نا تو فوراً میرے دل میں یہ حدیث آ جاتی ہے. ایسی پیاری حدیث فرماتے ہیں یہ بھی میری سنت ہے کہ میرے سینے میں کسی کا کینہ نہیں. یہ بھی تو بات ہے نا، تو کافر، تو کافر، تو کافر، تو فلاں، تو فلاں، یہ بھی کوئی بات ہے کہ تم نے کافر بنانے والا کافرانہ بنایا ہوا ہے. تم کس کو کافر کہہ سکتے ہو؟ اللہ کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا مقرب بندہ ہو جس کو تم کافر، تمہیں کیا پہنچتا ہے کسی کو کافر کہنے کا؟ تمہارے پاس سرٹیفکیٹ ہے، یہ رجسٹر تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پکڑا رکھا ہوا ہے. تمہارے کہنے سے کوئی اللہ کی بارگاہ میں کافر تھوڑا جائے. اس لیے کافر کافر کہنا اور دوسروں کو برا کہنا اور نفرت ہے، یہ ساری چیزیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کے اندر عشق ہے نا اور حضور کا غم ہے نا، وہ ان سے بہت ماورا ہے بات چلے. اس لیے انسانوں سے محبت کرو، انسانوں سے محبت کرو. اور دیکھیں سب سے زیادہ نیکی پتہ کیا ہے؟ اب دیکھو آپ کہیں گے ہم سیدنا عبدالقادر جیلانی سے محبت کرتے ہیں، وہ تو سارے کرتے ہیں. ابو بکر سے گناہگار انسان سے محبت کر کے دکھاؤ. نیکوں سے تو ساری محبت کرتے ہیں، نیکوں سے کون نہیں محبت کرتا؟ بڑے بڑے اللہ والے ان سے آپ بھی محبت کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں. شیخ احمد سرندی سے سارے، علی اجویری سے کون محبت نہیں کرتا؟ دادا دربار والے علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کون نہیں محبت کرتا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون محبت نہیں کرتا؟ گناہگار آدمی سے محبت کر کے دکھاؤ نا. گناہگار آدمی ہو اور کہو کہ اللہ کا بندہ ہے، الخلق یاد اللہ، اللہ کی فیملی میں سے ہے. ہاں کوئی گناہ کرتا ہے تو تمہارا تھوڑا گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی گناہ کرتا ہے. اللہ پوچھ لیں گے تمہیں حکم ہے تم اس کا ادب کرو، احترام کرو، اس سے محبت کرو. ہاں جی، گناہگار آدمی سے محبت کر کے دیکھو. اور میں آپ کو بتاؤں
یہ وہی کر سکتا ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو بیان نہیں کرتا اس لیے کہ آپ کو اشکال ہو جائے گا. ہمارے اندر تو ان کی بھی کوئی نفرت نہیں آتی. یہودی ہم مشرک سے نفرت نہیں کرتے، شرک سے نفرت کرتے ہیں. کافر سے نفرت بالکل نہیں کرتے، کفر سے نفرت کرتے ہیں. ہندو سے قطع نفرت نہیں کرتے. ہندو تو ایک انسان ہے، اس کے اندر آئے گا ایمان، وہ بن جائے گا تمہارا بھائی. ہم ہندوازم سے نفرت کرتے ہیں، ہم شرک سے نفرت کرتے ہیں. ہم عیسائیت اور یہودیت، یہ جو شرک اور تثلیث کے اوپر بیسڈ ہیں، جو اب اصل شکل جن کی ختم ہو چکی ہے، ان کو غلط سمجھتے ہیں. یہودی تو ایک انسان ہے. ابھی ان کا نیلسن کا جو مینڈیلا کا پوتا دیکھیں اسلام لے آیا، اب ہمارا بھائی ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اب اس کو پیچھے دیکھیے، اور پیچھے وہ غیر مسلم تھا، کفر اس کے اندر سے نکل گیا، مسلمان بن گیا. لہذا آپ کفر سے نفرت کریں، شرک سے نفرت کریں، گناہ سے نفرت کریں، گناہگار سے نفرت نہ کریں. گناہگاروں سے نفرت نہ کیا کریں. آپ گناہگار سے نفرت کرنا چھوڑ دیں گے نا تو سارے شہر میں پھول پھول ہو جائیں گے. اور جب آپ گناہگاروں سے نفرت کریں گے تو سارے شہر میں کانٹے کانٹے ہو جائیں گے. اس لیے کہ گناہگار تو زیادہ ہے نا اور نیکوکار تو کم ہے. لیکن یہ گناہگار بھی نا اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اور یہ گناہگار بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق میں سے بھی ہے. تو ہمارا پیغام محبت کا ہے جہاں تک پہنچے. وہ میرے شیخ ایک شعر پڑھتے ہیں، فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے. محبت کرنے کے لیے اتنا کم وقت ہے. فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لوگ کہاں سے لاتے ہیں وقت نفرتوں کے لیے. نفرتوں کے لیے تو وقت ہونا ہی نہیں چاہیے. ابھی محبت کرنے کا ہی جو ہے. پھولوں کو دیکھا کریں، پھولوں کو دیکھیں، پرندوں کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، غروب آفتاب کو دیکھیں، آپ کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی. کبھی نیچرل جو مناظر ہیں ان کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کریں. چڑیا گھر میں جا کے پرندوں کو دیکھا کریں تو آپ کو محبت کرنی آ جائے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کیجئے، قلب کی طرف متوجہ ہو جائیے. یہ سمجھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے. میرے دل کی گندگیاں اور غلاظتیں دور ہو رہی ہیں. میرا دل اللہ کو محبت سے پکار رہا ہے. میرا دل اللہ کو محبت سے پکار رہا ہے. میرا دل اللہ کو محبت سے پکارا ہے. میرا دل اللہ کو محبت سے پکارا ہے. اللہ 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 اللہ. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے. ہوا و حرص والا دل بدل دے. ہوا و حرص والا دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے. ہوا و حرص والا دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے. بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے. ہوا و حرص والا دل بدل دے. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ پیارے اللہ میرے اللہ 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 پیارے اللہ 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 میرے اللہ پیارے اللہ 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 پیارے اللہ 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 ہم ہوئے اور تم ہوئے اور میر ہوئے ہم ہوئے اور تم ہوئے اور میر ہوئے سب اسی زلف کے اسیر ہوئے ہم ہوئے اور تم ہوئے اور میر ہوئے سب اسی زلف کے اسیر ہوئے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مجھ کو بفیض شیخ نہیں اب کسی کا غم لے دے کہ میرے دل میں ہے ایک آپ ہی کا غم مجھ کو بفیض شیخ نہیں اب کسی کا غم لے دے کہ میرے دل میں ہے ایک آپ ہی کا غم 14 صدی پرانے چراغوں پہ ناز ہے ہم کس لیے کریں گے نئی روشنی کا غم اے موترس تجھے بھی کسی کی نظر لگ جائے تجھ کو بھی میری عاشقی کا غم اے موترس تجھے بھی کسی کی نظر لگ جائے تجھ کو بھی میری عاشقی کا غم لے دے کہ میرے دل میں ہے ایک آپ ہی کا غم مجھ کو بفیض شیخ نہیں اب کسی کا غم لے دے کہ میرے دل میں ہے ایک آپ ہی کا غم اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمدین وعلی آل سیدنا محمدین وبارک وسلم رضی اللہ عنہ محمد اللہ جل شانہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندو اگر تمہارے گناہ آسمان اور زمین سے زیادہ بڑھ جائیں تو اگر تمہارے دل میں میری عظمت ہو تو میں اس سے زیادہ رحمت لے کر تمہارے ساتھ ملوں گا اے کریم
ہمارے گناہ بے شک اللہ آسمان اور زمین اور ستاروں سے بڑھ گئے۔ اللہ رب العزت ہم نافرمانیوں میں اتنا آگے بڑھ گئے، اللہ ہم بے ادبی کا مرتکب ہو گئے۔ اللہ رب العزت آج اس مجلس ذکر میں ہم سچے دل سے اپنی گزری زندگی کے تمام گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ معافی مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما، گزشتہ زندگی کے تمام کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کے ایک ایک فرد کو قبول فرما، کسی ایک کو بھی رد نہ فرما۔ اس مجلس ذکر کے سب شرکاء کو اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں تلے جگہ عطا فرما دیجئے، مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے کسی ایک کو بھی رد نہ فرما، آنے والوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، سینوں میں اللہ نور ہدایت داخل فرما، سینوں میں اللہ نور قرآن اور نور ایمان داخل فرما۔ اللہ اپنے ذکر کی آتش ہمارے اندر اللہ برپا فرما، اللہ ذکر کے نور سے ہمارے انگ انگ کو روشن فرما۔ اے اللہ ہمیں سنت کی قدر و منزلت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھا دیجئے، ہمیں اپنی طرف کھینچ لیجئے، ہمیں گناہوں والی زندگی سے بچا لیجئے، ہمیں گناہوں والی زندگی سے بچا لیجئے، ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچا لیجئے، ہمیں ہر وہ عمل جو تیری ناراضگی اور غصے کا باعث ہے اس سے بچا لیجئے۔ اللہ جتنے بھی احباب یہاں موجود ہیں ان پر رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول فرما، ان کے دل میں جو نیک تمنا ہے قبول فرما۔ اللہ رب العزت اے کریم آقا جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، جو پاکستان کے خیر خواہ ان کی بھی حفاظت فرما، جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کو ہدایت دیجئے، اگر ہدایت ان کی قسمت میں نہیں تو دفع دور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے قلب میں اللہ ذکر کو جاری فرما، ہمارے انگ انگ میں اللہ ذکر کو روشن فرما، ذکر کے نور سے ہمارے قلب کو منور فرما۔ اللہ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، ہمارا تزکیہ فرما دیجئے، ہمارے دل کو مانچ دیجئے، ہمارے دل کو گندگی اور غلاظتوں سے صاف کر دیجئے، اس کو مثل آئینہ بنا لیجئے۔ اب ہمارے قلب میں آ جائیے، اب اپنا قرب عطا فرمائیے، اللہ یہ دوریاں دور کر دیجئے، اپنی قربت نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ اللہ آپ کو منانا اس وقت تک راضی ہے جب تک کہ آپ مان نہ چاہیں۔ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں سزا نہ دیجئے۔ اللہ ہم کسی ناپ تول کے قابل نہیں ہیں، ہمیں اللہ کسی آزمائش میں مبتلا نہ فرمانا۔ اے اللہ ہمیں اللہ صرف اپنے در کا گدائی بنانا، اللہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں، ہمیں در در کے دھکے کھانے سے بچا لیجئے۔ اے کریم آقا ہمیں کبھی بھی بے سہارا نہ چھوڑیے، ہمیں کبھی بھی بے سہارا نہ چھوڑیے۔ اللہ رب العزت جتنے بھی احباب ہیں ان کے سینوں میں نور ہدایت داخل فرما دیجئے، نور قرآن داخل فرما دیجئے۔ اللہ ان کو مقبول بندوں کی فہرست میں شامل فرما، ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمارے تمام کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ آئندہ زندگی ہمیں اپنی کامل اطاعت اور سچی محبت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہی مقصود ہے، تو ہی مطلوب ہے۔ اللہ رب العزت اپنا قرب نصیب فرما دیجئے، سجدے کا سرور عطا فرما دیجئے، اللہ نمازوں کی لذت عطا فرما دیجئے، راتوں کو اٹھ کر مناجات کی چاشنی نصیب فرما۔ اللہ رب العزت ہماری اس مجلس ذکر میں کوئی ایسا شخص نہ چھوڑیے کہ جس کی آپ نے مغفرت نہ فرمائی ہو، جس کو آپ نے معاف نہ فرمایا ہو، جس کو گناہوں کی وجہ سے آپ نے معاف نہ فرمایا ہو۔ اللہ رب العزت آپ کی شان کریمی اور رحیمی سے بعید ہے کہ آپ گناہگاروں کو معاف نہ فرمائیں۔ یہ گناہگار آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ اپنے تمام گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، پھر آپ ان کو معاف فرما دیجیے، پھر آپ ان پہ رحم فرما دیجئے، ان کے دلوں کی طرف ایک نگاہ کرم فرما دیجئے، دلوں کے روگ دور فرما دیجئے، دلوں کا تزکیہ فرما دیجئے، اللہ قلوب کا تصفیہ فرما دیجئے، اپنے مقبول بندوں کی فہرست میں شامل فرما لیجئے۔ ہماری اس مجلس میں اے کریم آقا کسی ایک کو بھی رد نہ فرمائیے، کسی ایک کو بھی رد نہ فرمائیے، آنے والوں کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، کسی ایک کو بھی رد نہ فرما، اور دین سے واپر حصہ نصیب فرما۔ جب نزا کا عالم طاری ہو تو زباں پہ کلمہ جاری ہو،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جزا اللہ عنا محمد اللہ وآلہ وصلی اللہ علی النبی الأمی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا